ہمارے ہاں مذہب کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے، غلط استعمال زیادہ. دو مثالیں آ گئی نا سامنے. ایک تو وہی کہ جو میں نے بتائی کہ وہ دیکھو مذہبی لوگوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کی، مذہبی لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، مذہبی لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے کام مذہبی لوگ کر رہے ہیں، سیکولر لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. سیکولر لوگ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، بس دو چار بیان داغ دیں گے، عورت اور مرد کی ایک جیسے مساوات ہونی چاہیے، بس بیان دایا اور پتلی گلی سے نکل لیے. اس میں بھی وہ قانون سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو پتا ہے پٹیں گے، ایجنسیاں اٹھا کے ماریں گی، وہ لمٹ کو کراس نہیں کرتے. سمجھتے ہو نا؟ وہ یونیورسٹیوں میں جائیں گے، ملک سے محبت کی باتیں کریں گے، پاکستان تاکہ ایجنسیاں ہاتھ نہ ڈالیں اور اندر اندر زہر پھیلا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، تو اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھیں، بغیر کپڑوں کے بیٹھیں. دیکھیں کپڑوں میں گرمی لگتی ہے، جب وداؤٹ کلاتھس اور وداؤٹ لباس ہم جب بیٹھیں گے، اور یہ میاں بیوی کے رشتے یہ 50 سال میں جا کے شادی کیا کریں، کیونکہ ہم نے ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. اس میں یہ چھچوری حرکتیں کہ جلدی جلدی شادیاں، اس سے پڑے گا تمہارا باپ. اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت، یہ تو میں تو یہ کہہ دیتا ہوں، وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ پڑھے گا کون پھر. یہ جو میں نے کہہ دیا نا پڑھے گا تمہارا باپ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، سیکولر لوگوں کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی اس سے کیا ہوگا کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ زنا کو پھیلانا. ان کو ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے، اتنے نیک نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کے ملک کو یہ چاہیں کہ ترقی کرے. وہ کرنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ننگا پن پھیلے ملک کے اندر. لیکن ان میں میچورٹی ہے، وہ کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے، کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے، بڑے تمیز سے لے کے نا ایکچولی. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی ہارر مووی دیکھ رہے ہو آپ. ایک مذہبی اسکالر کا مجھے کسی نے کہا، میں ان کو دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا ہارر مووی دیکھ لیا اگر بھائی تم. وجہ کیا ہے؟ جذباتیت. کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ. بے موقع تبلیغ. کسی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب کو میں گھر پہ لے کر گیا، وہ بہت ہی لبرل فیملی ہے نا ان کی، بہت ہی لبرل فیملی، یعنی ان کی خواتین میں دوپٹے کا تو تصور نہیں ہے. وہ سننا نہیں چاہتی کسی مولانا کو. اب بےچارے سیدھے سے مولانا تو نیک تھے، مجھ سے تو زیادہ ہی نیک ہوں گے. کہہ رہے ہیں ہم لے گئے ان کو، بڑی مشکلوں سے ہم نے لڑکیوں کو تیار کیا کہ بیٹھ کے بیان سن لو ان کا. وہ یہ بھی غنیمت تھی کسی مولانا کے سامنے آ کے وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے، خیر چلو کہہ دیا بیچاری، بیٹھ جائیں. اب بیچاری کا لفظ واپس لوں گا تو بھی ان کو غصہ آئے گا نا کہ ہم بیچاری نہیں ہے کیا. تو اب وہ مولانا نے ان کے سامنے پورا غیرت پر بیان کیا. بیچارے میرے جیسے ہوں گے کوئی، تو غیرت پر بیان کیا، اور اتنا سخت بیان کیا کہ یہ جو تم لوگ بیٹھی ہو نا، یہ پرلے درجے کی بے شرمی اور بے غیرتی ہے. کمبختو، تمہیں سر پہ دوپٹہ لینے کی توفیق نہیں ہوئی. وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنی مشکل سے میں نے ان لبرل انٹیوں کو تیار کیا تھا کسی مولوی کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات سن لیں کہ شاید ان کے دل میں تھوڑی سی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے. تو وہ بیچارے نے سامنے لے کے ٹشن کر کے کیا کیا ہے؟ فائر مارے ہیں بغیرتی کے. بات صحیح کی ہوگی بھائی، ہم بغیرتی ہی ہے، بغیرتی ہے 100%. لیکن یہ آپ کو اپنے جذبات پہ اس وقت کیا رکھنا چاہیے تھا؟ بولو، قابو رکھنا چاہیے تھا. یار یہ کون سنتا ہے مولانا کو آج کل؟ یار یہ بیٹھ گئی. اب فی الحال پردے پر بیان ہی نہ کرو. ایسے موقع پہ اصول یہ ہے کہ بیان ہی نہیں کرو پردے پہ، یہ موقع ہی نہیں ہے. کیونکہ جو جرم کر رہا ہو نا اس وقت جا کے اس کو ٹوکنا کہ تو غلط ہے. گورنمنٹ یہ کام کرے تو لوگ مان لیں گے، کوئی پرسنلی یہ کام کرے بولے کہ تو میرا باپ ہے کیا، تو مجھے آ کے سمجھا رہا ہے. ایسے موقع پہ تو پردے پہ میری رائے یہ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے رائے، بیان ہی نہیں ہونا چاہیے. سیدھا اسلام کی بات اور جو بیسک اصول ہیں بھائی تھوڑا سا قریب آنے دو ان کو، تھوڑا سا ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونے دو. آپ نے ڈائریکٹ کیا کیا؟ جو عورت سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی وہ بھی بغیرت، جو پورے کپڑے نہیں پہنتی وہ بھی بغیرت. تو وہ سارے نے کہا ہم سب ایک جیسے. اور جو مرد اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا وہ دیوس، وہ بغیرتوں کا باپ. وہ بندہ کہہ رہا ہے جو میں نے مولوی صاحب کا بیان جو رکھوایا تو میں تو بغیرتوں کا کیا ہوں، وہی تو نہیں کروا رہا. وہ کیا ہے؟ بغیرتوں کا کیا ہے؟ وہ تو بغیرتوں کا باپ ہو گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے.
آپ علماء سے بدگمان نہ ہو. علماء اکثر حکمت اور مصلحت کا خیال کرتے ہیں, لیکن کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں مذہبی جنونیوں کے, جا کے جو بات جہاں کرنے کی نہیں ہے وہاں لے جا کے کیا کر دی, تھوپ دی. حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے, غیرت کی وجہ سے غلط مسئلہ بتا دینا. دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. یہ چھوٹا جرم تھا بڑا جرم تھا؟ بڑا نہیں, بہت بڑا جرم. 99 کوئی ہلکا نہیں ہوتا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد اور نماز چھوڑنے کے بعد سب سے بڑا جرم اسلام میں حقوق العباد میں کیا ہے؟ انسانیت کا قتل. اور سب سے بڑی نیکی بھی انسانیت کی جان بچانا. تبھی تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اگر انسان کے بچے بن جائیں نا تو یہ تو ویسے ہی جنتی ہیں. یہ تو انسانیت کی جان اتنی بچاتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ نیتیں بہت سو کی ٹھیک نہیں ہوتی, اور دھوکے بہت سے سب نہیں ہوتے, بہت سے اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ تو اتنی زبردست ان کے پاس پیکیج ہے جنت کمانے کا. تو کتنے انسانوں کو قتل کیا بولو؟ 99. اب اس کو خیال ہوا کہ یار چلو توبہ کر لیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے جو مسئلہ بتائے, شرعی مسئلہ, کہ میری توبہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں اتنے بندے مارے ہیں, اب اگر آپشن ہے تو میں توبہ کروں, آپشن نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس تکلف کی, جب جانے جہنم میں ہے تو پھر 2-4 پھر یہی بزنس کرتے ہیں مزید, کیونکہ تجربہ اسی میں ہے. کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اس کو بھیج دیا ایک راہب کے پاس. راہب کا مطلب عیسائیوں کے بزرگ جن کے پاس علم نہیں تھا, دنیا سے بے رغبتی تھی. وہ امریکہ میں ولاگ بھی نہیں بناتے تھے کہ دیکھو اتنے خوبصورت, وہ بالکل جنگلوں میں رہتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, نہ جاپان کی ٹرین میں بیٹھے, بالکل بس اللہ اللہ. 4 شادیاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو پرلے درجے کی عیاشی ہے نا. تو نہ نہاری وہاری کی بات کبھی انہوں نے کی, بس ہر وقت کیا کرتے تھے اللہ. لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. جو سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے یہ کام رہ گئے ہیں, یہ کام رہ گئے, یہ علماء کے یہ کام رہ گئے. تو لوگ ان سے انسپائر تھے کہ یہ ہیں اللہ والے, بہت نیک ہیں. تو اس قاتل کو کہاں بھیج دیا لوگوں نے کہ وہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں بہت نیک ہیں, ادھر چلا جا. اور واقعی اللہ والے تھے, یعنی اللہ والے اس سینس میں کہ اللہ اللہ تو کرتے تھے, اللہ سے محبت تو تھی ان کو. تو جب وہ قاتل ان کے پاس آیا کہ جی, اور کہنے لگا, بخاری کی حدیث ہے انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ, سوری 99 نفسا 99 نفسا فہل لہ من توبہ. بھائی میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ میں نے 99 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے, آدھے قبرستان میری وجہ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں آج انسان کا بچہ بنوں, توبہ کروں, تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب وہی بات آ گئی کس کی؟ بے جا غیرت. وہی نہیں بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی, بیان ہو رہا ہے تم سب کیا ہو بے پردہ عورتیں سب. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بے غیرت ہو, وہ یوں کہہ رہے ہیں بے پردہ عورتیں ساری بے غیرت ہوتی ہیں. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, بھائی ہم کیا ہیں, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو وہ غیرت ہی کی بیس پہ کہہ رہے تھے, غیرت ہی کی بیس پہ کہہ رہے تھے نا وہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہوں گے, اللہ سے محبت ہی کی بیس پہ تو کہہ رہے ہیں, بات بھی غلط نہیں ہے. فی نفسی ہی, فی نفسی کا مطلب کیا ہے, پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں گاڑی اردو استعمال کر رہے ہیں. تو ان بزرگ نے کیا کیا کہ بھائی تو نے 99, 1 نہیں 2 نہیں 3 کے بعد آ جاتا, 4 بندے مارنے کے بعد آ جاتا, 5 بندے مارنے کے بعد آ جاتا, 99 تو غیرت میں آ گئے اور کہا لا اب نہیں ہو سکتا, اب تو اللہ کرے تو جائے جہنم میں. تو اس شخص نے بولا کہ جب 99 مار ہی دیے اور جانا جہنم میں ہی ہے تو پھر سینچری پوری کر کے جاؤ نا. جب جہنم میں قاتلوں سے ملاقات ہوگی کہ تو کس سلسلے میں آیا, میں نے 10 بندے مارے, وہ کہیں گے 15, تو جب میں بتاؤں گا سینچری تو کچھ تو عزت تو ہوگی نا وہاں پہ. کیا کہتے ہیں جہنمیوں میں تو ہوگی, چلو یار کچھ کر کے آیا ہے. تو اس نے کہا میں نے 100 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے, اور سوری اس نے کہا میں نے 99, تو انہوں نے کہا اتنے ایک میں نہیں ہوتی توبہ غیرت میں. تو وہ کیا کیا ہے, فقتلہ, اس نے کہا پھر تجھے بھی ماروں گا میں, پورے 100 بندے مارکیٹ سے مار کے جاؤں گا میں مارکیٹ میں. تو راہب کی بھی گردن اڑا دی اس نے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ حالانکہ راہب یہ جلد بازی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ بھائی آپ کو ایک دم غصہ آ گیا قاتل پر, جذبات, یہی ہوا نا, جذبات ہو گئے نا ان کے, یار یہ انسان کا بچہ ہے. تو تھوڑا سا سوچ لیتے کہ یہ غصہ اس وقت بنتا تھا جب یہ قتل کر رہا تھا اور آپ کو یہ
آپ کو پتا تھا اس کا توبہ کرنے کا موڈ نہیں ہے. اب جب آیا ہے, پولیس پکڑ کے نہیں لائی ہے اس کو, یا تو پولیس گرفتار کر کے لاتی تو بھی آپ کہتے اب تو ویڈیاں ڈلی ہوئی ہیں نا, خود آیا ہے چل کے, اس کا مطلب یہ انسان کا بچہ بننا چاہ رہا ہے. اور یہ بھی سوچ لیتے کہ جس نے 99 مارے ہیں اس کے لیے ایک اور بندہ مارنا کون سا مشکل کام ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی صرف تقویٰ سب کچھ نہیں ہوتا. اگر مذہبی لوگوں میں صرف تقویٰ ہو, بردباری نہ ہو, پراپر نالج نہ ہو, تو مذہبی اسکالر ہی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے پھر, جو آج کل بہت کثرت سے ہو رہا ہے. جتنے فرقے بنے ہیں, یہ دے دنادن کفر کے فتوے, یہ سارے مذہبی اسکالرز ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے اسکالر میچور ہیں, جن کے پاس پراپر علم ہے, تقویٰ بھی ہے, علم بھی ہے اور میچورٹی بھی ہے, اور کون سے ایسے جو جلباز ہیں, نہ تقویٰ ہے نہ علم ہے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کون سے ایسے جن کو دیکھ کے آدمی کے ہارر مووی دیکھ لیتا وہ زیادہ بہتر ہے. آج تو میرا بھی اسٹائل ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں گے ڈرانی فلم دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. خیر, تو غصے میں آیا ہوں نا میں. اب کیا ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس نے دوبارہ پوچھا, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ پھر لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. کیا بتایا؟ عالم. تو حدیث میں آتا ہے ان کے پاس آ کے کہا انہو قتل 100 نفس, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو ان عالم میں حلم بھی, اناہ بھی, علم بھی. علماء کہتے ہیں 2 دعائیں اللہ سے بہت مانگا کرو, اے اللہ اپنے علم سے علم دے اور حلم سے حلم دے. کیونکہ علم بغیر حلم, حلم کا مطلب بردباری, علم حلم کے بغیر بیڑا غرق, اور اگر صرف بردباری ہی ہو, علم نہ ہو, تو بھی بیڑا غرق. کیونکہ پھر انسان گونگا شیطان بن کے رہتا ہے, پھر جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بول رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر جہاں بولنا بنتا ہے نا وہاں بھی کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ چپ بیٹھا ہوتا ہے. جو بولنے کا موقع اس میں بھی نہیں بول رہا ہوتا. تو علم اور حلم یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. علم حلیم ہوئے بغیر علیم بن جانا بھی فتنہ ہے, اور صرف حلم سے بھی کام نہیں چلتا, اس سے انسان غیرت لیس بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا یا رسول, وہ ان عالم سے پوچھا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب ان میں علم بھی تھا اور میچورٹی بھی. انہوں نے کیا کہا؟ بھائی توبہ قبول ہوگی. اور پھر اس کو مشورہ دیا کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو یہاں تم نے قتل کرنا سیکھا ہے, تم آج توبہ کر لو گے دوبارہ قتل ہو جائے گا تم سے, تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. پورا پراپر مشورہ دیا.